बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। नवाज शरीफ साहब का जलसा हो गया, कोई ऑलमोस्ट 24 घंटे गुजर गए और 24 घंटे के बाद मैं इस पर अपना व्लॉग कर रहा हूँ या अपना तबसरा दे रहा हूँ। वजह ये थी कि मैं नोट कर रहा था, चीज़ें देख रहा था किस तरफ जा रही है, मुख्तलिफ लोगों को सुन भी रहा था, स्टडी भी कर रहा था। तो उसके बाद मैं एक जायज़ा ले रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसी अपडेट्स आ गई कि मैंने कहा कि चलें कम से कम वो आपसे ज़रूर शेयर करता चलूँ। 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा कामयाब रहा या नाकाम हुआ, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे के फ़ौरन बाद नून लीग की क़यादत की आपस में ऐसी क्या मामलात हुए कि क़यादत आपस में बिगड़ गई और मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हवाइयाँ किस बात पे उड़ी हुई हैं। फिर यह है कि अब क्या खलबली मच गई है कि खबर बाहर निकली है और कौन बंदा है जिसने वो खबर निकाल दी है, अपना नाम उसने ज़ाहिर नहीं किया और अब नून लीग की जो सफ़े हैं उनके अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। तीसरी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हवाले से है कि वो नून लीग मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पर जो तनकीद कर रहे हैं वो तनकीद बनती है, और वो तनकीद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उस तनकीद के पीछे क्या वजह है। तीनों टॉपिक्स पे हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जलसा के हवाले से कि जलसा कामयाब रहा या जलसा नाकाम रहा। अच्छा, इस पर मुख्तलिफ राय आ रही हैं, मुख्तलिफ लोग ओवरऑल इस पर अपनी एक रिव्यू दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी और नाकामी जो है वो अब जो है ना वो सेकंड प्रायोरिटी रह गई है। अब पहली प्रायोरिटी जो है वो निस्बुल ऐन बन चुका है। देखें, आप जलसे की कामयाबी और नाकामी जो है ना उसका ताल्लुक इस बात से हो चुका है कि आप जो चीज़ अचीव करना चाहते थे, आपका मकसद क्या था, क्या वो आपने कर ली। अगर तो आप वो चीज़ आपने अचीव कर ली है तो एब्सोल्युटली आप कामयाब हो गए हैं। अगर आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकें तो आप नाकाम हो गए हैं। मेरे रिव्यू ये है कि देखें, मुस्लिम लीग नून ने जो शो किया है, अगर ये गैदरिंग के हवाले से देखा जाए कि इसमें कितनी गैदरिंग थी, तो बिल्कुल भी ये गैदरिंग के हवाले से एक नाकाम शो था। उसकी आपको मैं वजह बताता हूँ कि आप जब जलसा करते हैं तो उसमें फिर ये नहीं होता कि आप कितने लोग लेके आए, कितने हज़ार लोग लेके आए। उसमें ये देखा जाता है कि इसी ग्राउंड में, इसी जगह पर, इतनी वेन्यू में अगर पहले किसी ने जलसा किया, इनके सियासी मुखालिफिन ने या मुख्तलिफ किसी भी बंदे ने अगर कोई जलसा किया तो उसमें स्ट्रेंथ क्या थी, अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर उस वक्त सिचुएशन क्या थी, आपकी सिचुएशन क्या है। अगर तो आप उसके इक्वल आप नहीं जा रहे हैं या आप उसमें आप पैरेलल आपने चीज़ें नहीं की हैं तो आप एब्सोल्युटली आप नाकाम हैं। अब इसमें हम चीज़ें बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने डाइनिंग टेबल सेटिंग की हुई थी, जैसे वलीमा सेटिंग भी जिसे बोलते हैं कि एक एक टेबल 10-10 कुर्सियाँ फासला, और यही वो जगह है। इस पर आपको पता है कि कोई तकरीबन 1 महीने पहले की बात है, तहरीक मिनहाजुल कुरान की 40वीं या 42वीं मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस हुई। गलबन ये 40वीं मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो स्ट्रेट ऐसी सीधी कुर्सियाँ लगाई थी क्लासरूम सेटिंग के साथ। तो वो जलसा अभी भी अगर देखा जाए तो जलसे से बड़ा था। वो क्या, वो टिपिकल नॉर्मल रूटीन का एक जलसा था। अगर उसके साथ इसका कंपैरिजन किया भी जाए, ये इस्तकबाल था, तो ये तो बड़ा होना चाहिए था। इन्होंने उसी पोर्शन को लिया, डाइनिंग टेबल सेटिंग की, और इसके बावजूद भी उतने लोग यहाँ पे नहीं थे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसको आप देखते हैं कि नहीं वो मजहबी मुवाज़ना है वो ना करें, किसी और के साथ करें, तो इमरान खान साहब के किसी भी मीनार पाकिस्तान के जलसे के साथ आप इसका कंपैरिजन कर लें तो ये एब्सोल्युटली उस लेवल का जलसा नहीं था। अच्छा, ये बात मंसूर अली खान साहब ने भी की है, सिद्दीक जान भाई ने भी की है, और भी लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान के किसी भी जलसे के इक्वल ये नहीं था। बल्कि यही खबर जो नॉन न्यूज़पेपर है उन्होंने जो एडिटोरियल लिखा उन्होंने भी इसी तरह की बात की है। तीसरी चीज़ यह है कि लाहौर के अंदर जब भी कोई इस तरह का शो किया जाता है तो पूरे लाहौर पर उसके इम्पैक्ट पड़ने चाहिए थे, क्योंकि इस्तकबाल कर रहे हैं ना। अगर इस्तकबाल के साथ कंपैरिजन आप करते हैं तो फिर इस्तकबाल बड़े बड़े आप उठा के देख लें, उसमें भी आप देख लें कि अभी भी तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल जो है वो डॉक्टर तारुल कादरी साहब का 23 दिसंबर 2012 का जलसा था। एनीवे, लाहौर में इसका इम्पैक्ट ये था कि पूरे का पूरा लाहौर ओपन था, पूरे का पूरा लाहौर नॉर्मल रूटीन में, कहीं पे किसी भी किस्म का कोई इम्पैक्ट इसका नहीं आ रहा था, सिवाय वो 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है जहाँ पे उन्होंने अपना मेला लगाया हुआ था, तो वो एक माहौल था। उसके अलावा कहीं भी किसी भी जगह पे कोई इम्पैक्ट इस जलसे का नहीं था। अगर ये 3-4 एंगल इसके देखे जाए तो इस हवाले से फिर गैदरिंग की भी अगर बात करें तो इनका एक तरीकाकार था, ये जो कर रहे थे, जितनी भी लोग जा रहे थे। मैं मतलब उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में मैं आईनी शाहिदीन जो उनकी बात कर रहा हूँ कि ये करते ऐसे थे कि अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं और अपनी गाड़ियों का रुख फेर के दूसरी तरफ ये खड़ा कर देते थे, और आगे आमने सामने इस तरफ ट्रैफिक सारी की सारी जाम हो जाती थी, पीछे जाते थे, वीडियो बनाते थे, नारे लगाते थे, अपने जज्बात का इजहार करते थे। फिर पुलिस भी सपोर्ट कर रही थी, इदारे और बड़े सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर सीधा इस तरह इन्होंने शो चलाया। वही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और उन्हीं को ये अपनी कामयाबी गर्दान रहे हैं इस वक्त। तो इस तरह की चीज़ें भी ये करते रहे हैं। बिल्कुल फिर ऐसा ही हुआ
ایک اور جو ہے، اب چونکہ یہ اس کو خبر آپ نہ سمجھیں لیکن چونکہ اس طرح کی خبریں خبر ہوتی نہیں ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اداروں کی طرف سے یا مختلف لوگوں کی طرف سے 30,000 لوگ جو ہیں ان کو شامل کیے گئے جلسے میں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی کہ آپ نے کسی بھی طرح اپنے لباس بدل کے آپ نے جلسے میں جانا ہے، تو وہ بھی ایک اسٹرینتھ تھی۔ پھر ایک اور چیز تھی کہ کہیں بھی آپ کو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی کہ یہ کوئی فیملی گیدرنگ تھی، مطلب فیملی جب آپ جلسوں میں اس طرح جاتے ہیں، نواز شریف صاحب کا استقبال تھا تو پوری فیملیاں جایا کرتی ہیں، تو یہ فیملی کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ خواتین بھی تھیں، تھوڑی تعداد میں تھیں لیکن خواتین بھی تھیں، میل بھی تھے، تو ہر کوئی اپنی اپنی طریقے سے جو تھا، خواتین یا فیملی، اس طرح کا کوئی ہمیں وہ صورتحال یا وہ سینیریو میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف پورے پاکستان سے لوگوں کو چن میل کے جہاں سے ملتے تھے لے کے اکٹھا کر کے مطلب اکٹھ کیا گیا۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ لاہور کے اندر سے عوام نہیں نکلی، جو ان کا گھر تھا لاہور کے اندر، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ مال بنا دیتے، یہ پیٹ جو تھا مینار پاکستان کا، یہ تو سارے کے سارے انہیں بھر دینا چاہیے تھا لاہوریوں کو۔ اتنی سی تو وہ جگہ بچ گئی ہے، سارے گراؤنڈ باقی انہوں نے ادھر ادھر شفٹ کر دیے، تو اتنی سی جگہ وہ تو لاہوریوں کو بھر دینا چاہیے تھا، تو لاہور سے کوئی بندے نہیں نکلے ہیں، لاہور بالکل ان سے اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔ تو اگر لاہور کے اندر آپ شو کر رہے ہیں، لاہور کی عوام نہیں نکل رہی ہے، تو یہ بھی ایک اس کی علامت ہے کہ آپ کا شو فلاپ ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اس میں اب کاؤنٹ کرتے جائیں، ایڈ کرتے جائیں، تو یہ ساری اگر معاملات دیکھیں تو اوورآل یہ ایک فلاپ شو تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شو سے دکھانا کیا چاہ رہے تھے، وہ دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے بارے میں ہم نے شادرہ میں کیا تو آپ نے کہا کہ بندہ ہی کو نہیں نکلا، ہم نے ٹھوکر نیاز بیگ پہ کیا، آپ نے کہا بندے ہی کو نہیں نکلا۔ اب دیکھیں کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے تو بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں، اتنا بڑا ہم نے میلہ لگا لیا ہے۔ تو کیمروں سے جس طرح انہوں نے سیٹنگ کی، جس طرح چیئر سیٹنگ کی، جس طرح کھلے گراؤنڈ کے انہوں نے مختلف لوگوں کے درمیان میں فاصلے، یہ چیزیں میں چونکہ پولیٹیکل ورکر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جب لوگوں کو کیمرے کے سامنے زیادہ دکھانا ہوتا ہے تو لوگوں کو کس طرح بٹھایا جاتا ہے، اور سارے لوگ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے جس طرح کیا، وہ سارا دکھا کے، شو چلا کے، مال بنا کے، لائٹیں لگا کے، خالی کرسیوں کے ساتھ جھنڈے باندھ کے، ادھر ادھر سے بندے بلا کے، اداروں کو سپورٹ لے کے، جس طرح جو بھی معاملہ انہوں نے خیر کیا، جو اندر آ جاتا تھا اسے پھر باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں کر کے بہرحال اوورآل جو وہ لوگوں کو دکھانا یہ چاہ رہے تھے، اپنے ورکر کو وہ سیٹسفائی کرنا چاہ رہے تھے، ایک جو وہ بیانیہ بنانا چاہ رہے تھے، اگر اس پر بات کی جائے تو اس حوالے سے نون لیگ نے وہ ایک جھوٹا فیک ایک ڈرامیٹک قسم کے ایک بیانیہ جو ہے وہ بنانے میں بہرحال کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ مسلم لیگ نون کا ایک کامیاب شو ضرور تھا، کامیاب جلسہ ضرور تھا۔ اس لیے جلسہ کامیاب تھا کہ جو وہ میسج دینا چاہ رہے تھے وہ میسج بہرحال انہوں نے اپنے ورکرز تک اور لوگوں تک اور اپنی خریدی ہوئے میڈیا تک اور ان لوگوں تک وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ کامیاب جلسہ تھا۔ اگر جلسوں کی روایات اور معاملات کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ بری طرح ایک ناکام شو کیا گیا۔ جلسے کے فوراً بعد میاں نواز شریف صاحب جو تھے، ان کی قیادت کے درمیان یہ پتہ چلا ہے، خبر یہ آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب برس پڑے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں نواز شریف صاحب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ فلاپ ہو گیا ہے شو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ لاہور سے کوئی لوگ نہیں نکلے۔ تو یہ قیادت کی آپس میں چیپکلش بھی ہوئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف بولے بھی ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں بھی کی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلاں علاقے ہم نے چونکہ انہیں ریکمینڈ کیا ہوا تھا کہ یہ ایریا جو ہے یہ فلاں MNA کے ذمہ ہے، یہ ایریا جو ہے یہ فلاں مسلم لیگ نون کے ذمہ دار کے ذمہ ہوگا۔ تو ایک دوسرے پہ الزام درے جاتے رہے ہیں کہ اس نے بندے نہیں لیے، یہ وہ بندہ نہیں لے کے آ سکا، وہ بندہ نہیں لے کے آ سکا، اس میں مختلف لوگوں کے نام لیے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک قیادت بہرحال پر برستی رہی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے لوگوں کو فون کر کے بھی کہا ہے کہ آپ نے اس جلسے میں اس طرح انٹرسٹ نہیں لینی۔ اگر اس کو میں تھوڑا اور واضح کروں تو پھر یہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ شاید نواز شریف کے پسندیدہ لوگوں نے یہ کہا ہوگا کہ جو شہباز شریف کا گروپ ہے اس نے اس جلسے میں پوری طرح انٹرسٹ نہیں لی ہے اور وہ اس جلسے کو ناکام بنوانے میں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ناکام ہوا ہے۔ یہ ممکن ہے ہوا بھی ہوگا، نواز شریف صاحب کے جلسے کو شہباز شریف کیوں کامیاب بنائے گا؟ کیونکہ پورا جلسہ آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں جب بھی جتنا بھی سکرین ٹائم شہباز شریف صاحب کو ملا ہے اس جلسے میں، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہوگا، ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، فخر تھے، کوئی خوشی نہیں تھی، کسی قسم کے کوئی ایکسائٹمنٹ ان کے چہرے پہ نہیں تھی۔ یہ واحد چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر پورا جلسہ غور کریں تو یہ ڈفرینشیٹ کر رہی تھی پورے کے پورے اس جلسے کو کہ شہباز شریف کسی بھی طرح نواز شریف کے واپس آنے پر خوش نہیں ہے اور وہ کسی بھی طرح اس جلسے کو کامیاب کروانے یا کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ تو
تو ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور یہ ممکن ہے کہ یہ ہوائیاں یہ میسج دے رہی تھی کہ کہیں کہیں جا کر انہوں نے نیچے اپنے لوگوں سے یہ کہا ہو کوئی جلسے میں دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو تحریک انصاف کے دوست ہیں احباب ہیں وہ اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ گئے، انہیں ادارے واپس لے کے آئے، فلاں نے واپس آرمی نے سپورٹ کر دیا، پروٹوکول دیا گیا، وزیر اعظم کا پروٹوکول دے کے چور کو لے آ رہے ہیں، مجرم کو لے آ رہے ہیں، لٹیرے کو لے آ رہے ہیں، یہ تو عدالت خود اسے جناب ایک رجسٹرڈ چور قرار دے چکی ہے، تو یہ مفرور ہے، یہ اشتہاری ہے، یہ سارے اس طرح کے ٹائٹل دیے جا رہے ہیں۔ میرا آپ دوستوں سے ایک سوال ہے، مجھے صرف یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب مفرور آج ہوئے ہیں، نواز شریف اشتہاری آج ہوا ہے، نواز شریف مجرم آج ہوا ہے، نواز شریف کے ساتھ اوپر یہ جتنے بھی الزامات ہیں، جتنے بھی مقدمے ہیں، یہ جتنی بھی یہ چوریاں ہیں، اس نے وہ آج جس دن وہ جلسے سے واپس آ کے اس نے خطاب کی، یہ اس دن چور بنا ہے یا اس سے ایک مہینہ چور بنا؟ اور میرے بھائی یہ اس دن بھی چور تھا جس دن یہ پاکستان سے گیا تھا، اس وقت بھی یہ مجرم تھا جس دن یہ پاکستان سے گیا تھا، اس دن بھی یہ مفرور ہی تھا جس دن یہ پاکستان کی جیلوں سے 50 روپے کے اسٹامپ پہ نکلا تھا۔ یہ سارے الزامات، یہ سارے جرم، یہ سارے کرائم اس نے تب بھی کیے ہوئے تھے۔ یہ قوم کا اس وقت بھی مجرم تھا، یہ پاکستان کا اس وقت بھی دشمن تھا، یہ تب بھی غدار تھا، تب بھی یہ سارے الزامات آپ لوگ ہی لگایا کرتے تھے نا، آپ کے لیڈر ہی لگایا کرتے تھے نا۔ ہم جب عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے تو کیوں لے کے آئے تھے؟ ہم عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے کہ آپ احتساب کریں گے، ہم آپ کو لے کے آئے تھے کہ آپ مجرم جو ان کے گریبان تک آپ کہیں گے میرا ہاتھ آپ کہتے تھے جائے گا اور ان کی میں گردنیں مروڑ دوں گا، یہ اسی لیے لے کے آئے تھے نا۔ تو سوال یہ ہے تحریک انصاف کے دوستوں سے کہ آج اس کے آنے پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، اداروں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اداروں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے لیڈر سے سوال کریں نا کہ بھائی اس چور کو جب یہ جیل کے اندر پڑا ہوا تھا، مر رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، میں ذلیل ہو جاؤں، اور یہ ہٹا کٹا پوری دنیا میں پھرتا رہا، بھائی دھوکہ تو ہمیں آپ نے دیا، آپ نے اسے باہر بھیجا ملک سے، اصل ذلیل تو ہمیں آپ نے کیا، اصل مجرم تو قوم کے پھر آپ بنے۔ آپ نے اس وقت ایک چور، ایک مجرم، ایک اشتہاری کو، ایک مفرور کو، اس قوم کے غدار اور دشمن کو آپ نے اس وقت ملک سے جانے کیوں دیا؟ کیا مجبوری تھی؟ سب سے پہلا سوال تو خان صاحب سے کریں نا کہ پڑے ہیں بے شک آپ جیل میں، ٹھیک ہے، آپ اللہ آپ کو آزادی عطا فرمائے، تو باہر آنے سے پہلے جواب دیں اس بات کا کہ ایک ہٹے کٹے صحت مند شخص کو 50 روپے کے سٹامپ پر آج کی حکومت میں باہر بھیجا گیا، وجہ کیا تھی؟ کس نے بھیجا تھا باہر؟ کون تھا؟ یا تو پھر وہی ادارے آپ کہیں کہ اس وقت خان صاحب ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، خان صاحب جوتے پالش کر رہے تھے، خان تو صاحب اس وقت پاؤں پکڑ کے بیٹھے تھے، اور وہ خان صاحب کو جس طرح بٹن مروڑتے تھے، جس طرح ریموٹ کنٹرول دباتے تھے، جدھر گھماتے تھے اس کٹھ پتلی کو وہ کٹھ پتلی گھوم جایا کرتی تھی۔ لیڈرشپ اس میں بھی نہیں، عجیب اعتراض ہے نا کہ واپس آیا، ادارے لے کے آئے، فلاں لے کے آئے، فلاں پیچھے کھڑا ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکیں تو مجرم آپ بھی ہیں بھائی، آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، اس چور کو آپ نے باہر بھیجا تھا، آپ کا لیڈر تھا، آپ کے لیڈر میں ایبلٹی نہیں تھی، تو یہ سوال تو آپ سے بنتا ہے، اداروں پر کیوں الزام آپ لگا رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اب اگر وہ واپس آ گیا ہے تو اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ اب میدان میں جانا چاہیے، اب کمپٹیشن ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، آگے پھر جو بھی صورتحال بنتی ہے وہ فیصلہ عوام کو کرنے دیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرا آپ کا ہم سب کا اللہ نگہبان، والسلام۔